علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 30 کا ترجمہ اور تفسیر آج سنیں گے۔ روزانہ ہم اگر بڑی آیت ہے تو پھر ایک ورنہ 2 یا 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں، اور اب تک ہماری 14واں پارہ جاری ہے۔ اس کے بعد نماز کے ضروری مسائل میں سے کچھ ہم مسئلے سنتے ہیں۔ ابھی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے نماز کے اندر سجدہ سہو کیوں کیا جاتا ہے، کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو یہ ٹاپک ہمارا ابھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی اور اہم موضوع پر کچھ کلام سنتے ہیں، تو اشراق الچاش تک یہ ہمارا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد ختم شریف ہوتا ہے، ختم شریف کا سلسلہ ہوتا ہے، ایصال ثواب ہم کرتے ہیں مرحومین کو، تبرک کا اہتمام بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو فجر کے بعد بیٹھا رہے، ذکر اللہ میں مصروف رہے، علم دین سیکھنا سکھانا یہ ذکر اللہ کی ایک اعلیٰ قسم ہے، تو جو فجر پڑھ کے ذکر اللہ کرتا رہے اور اشراق الچاش تک، سورج نکلنے تک وہ بیٹھا رہے، اس کے لیے مقبول حج عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرة خیر وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وقیلا اور کہا جائے، قیلا کہا جائے، للذین ان لوگوں سے، وقیلا للذین اتقوا اور کہا جائے ان لوگوں سے جو پرہیزگار ہوئے، ماذا کیا، انزل نازل کیا، ربکم تمہارے رب نے، قالوا خیرا قالوا تو وہ کہتے ہیں خیرا بھلائی، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا نیکی کی، بھلائی کی، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں بھلائی کی، مرنے کے بعد تو یہ سلسلہ رک جائے گا نیکیوں کا عمل، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، حسنہ بھلائی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ اور ضرور آخرت کا گھر، خیرٌ سب سے بہتر، وَلَنِعْمَ اور ضرور کیا ہی اچھا ہے، دار المتقین پرہیزگاروں کا گھر، پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا گھر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور متقی لوگوں سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، تو کہتے ہیں بھلائی نازل فرمائی، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا گھر ہے۔ یعنی جب ایمانداروں سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل فرمایا، تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے قرآن شریف نازل فرمایا، جو تمام خوبیوں کا جامع اور حسنات و برکات کا منبع ہے، دینی اور دنیاوی ظاہری باطنی کمالات کا سرچشمہ ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ عرب کے قبائل حج کے دنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تحقیق کے لیے مکے میں اپنے قاصد بھیجتے تھے، تو یہ قاصد جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو شہر کے داخلی راستوں پر انہیں کفار کے کارندے ملتے، جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مختلف راستے تقسیم کر رکھے تھے، وہاں پہ اپنے کارندے بٹھا دیتے تھے حضور کو بدنام کرنے کے لیے، معاذ اللہ۔ تو جب ان کے کارندے ملتے، جیسا کہ پچھلی آیت میں ذکر ہو چکا ہے، ان سے یہ قاصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کرتے تھے، تو وہ چونکہ بہکانے پر مامور تھے، یہی ان کی ڈیوٹی تھی کہ لوگوں کو بہکانا ہے، تو اس لیے ان میں سے کوئی حضور کو ساحر کہتا، کوئی کاہن کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی کذاب کہتا، کوئی مجنون کہتا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے جا کے ملنا نہیں ان سے، ایک تو یہ اس طرح کے الزامات لگاتے
اور یہ بھی کہہ دیتے ملنا نہیں، کیونکہ جو ملتا تھا پھر انہیں کا ہو جاتا تھا، ملنے سے منع کرتے کہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ ان سے نہ ملنا۔ اس پر وہ قیاست کہتے تھے کہ ہماری ڈیوٹی یہی ہے، جیسے جاسوس آتے ہیں دوسرے ملکوں کے، ان کی ڈیوٹی یہی ہے، وہ کہتے ہیں ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ان سے ملنا، ان کے بارے میں انفارمیشن لینا، ساری تحقیق کرنا کہ وہ کیا ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں، کیا ڈیٹیل ان کی، ہمیں تو بھیجا ہی اسی کام کے لیے گیا، تو ہم تو کیسے نہ ملیں، اپنے فرائض میں منصبی کام کیسے ترک کریں، یہ تو اپنی قوم سے خیانت ہو جائے گی۔ ہمیں تحقیق کے لیے بھیجا گیا، انویسٹیگیشن کے لیے بھیجا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کے اور اپنے بیگانوں سب سے ان کے بارے میں ان کے حال کی تحقیق کریں، اور جو کچھ معلوم ہو اس میں کوئی کمی بیشی کیے بغیر اپنی قوم کو جا کے مطلع کریں۔ اس خیال سے وہ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بھی ملتے تھے، اور ان سے بھی حضور کے حال کے بارے میں تحقیق کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام انہیں تمام حال بتاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، کمالات، قرآن کریم کے مضامین سے مطلع کرتے تھے۔ ان کا ذکر اس آیت میں فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے عمل کیے تو ان کے لیے آخرت میں اچھا اجر ہے۔ اچھے اجر سے مراد ثواب عظیم ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اچھے اجر سے مراد یہ ہے کہ ان کی نیکیوں کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا، یا بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہیں دنیا میں بھی اچھا اجر ملے گا۔ دنیا میں حاصل ہونے والے اچھے اجر کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا، ایک تو یہ اچھا اجر عقیدت پیدا کر دے گا، مسلمان ان کے فضائل و مناقب بیان کریں گے، اور مسلمان ان کی عزت کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے۔ اولیاء کرام کے حوالے سے بطور خاص اس بات کا مشاہدہ ہے، اور قرآن مجید میں ہی ایک مقام پر نیک مسلمانوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے عنقریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ اس طرح حدیث پاک میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اسے محبت کرو، چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں ان کی مقبولیت اور ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ دنیا میں اچھا اجر ملنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں پاکیزہ زندگی، فتح و کامیابی اور وسیع رزق وغیرہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ آیت مبارکہ کے مضمون اور اس کی شان نزول سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ حضور کے اوصاف کو چھپانا یہ کفار کا طریقہ ہے، اور حضور کی عظمت و شان بیان کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں صحابہ کے طریقے پر ہی رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔